السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر حاضر ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ توبہ کے حوالے سے ہم 2 پروگرام مستقل نوعیت کے کر چکے ہیں۔ چند باتیں کر کے آیت کے اگلے ٹکڑے کی طرف جائیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اسی آیت کے اندر، اسی 222 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اس دوسری کیٹیگری کا بھی ذکر کیا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ حب الہی کے حقدار لوگ کون سے ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری متطہرین کی بھی ہے۔ انشاءاللہ آج اس کیٹیگری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن بعض باتیں توبہ کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے اس شامی کے بارے میں کہ جو شراب پینا شروع ہو گیا تو حضرت عمر نے اس کی اصلاح کی، اور حضرت عمر کا یہ جو پورے کا پورا عمل تھا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ کے خلاف انسان کے اندر داعیہ بھی ہونا چاہیے، گناہ کو عیبدار بھی سمجھنا چاہیے، گناہ سے نفرت بھی کرنی چاہیے، لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ گار کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس امت کا جو بنیادی فریضہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو بنیادی فریضہ دیا وہ یہی ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اور بیسیکلی اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں تو یہ ایک پیغمبرانہ صلاحیت ہے۔ پیغمبروں کو بھی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں۔ تو آپ کے اور میرے اوپر جو لائبلٹی اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ یہی نازل کیا کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں۔ حضرت عمر نے لیٹر لکھا، اس کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی مغفرت کا ذکر بھی کیا۔ اس شامی نے وہ لیٹر پڑھا اور لیٹر پڑھ کے رونا شروع ہو گیا اور کہا جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے عذابوں سے ڈرایا وہاں پہ اپنی مغفرت کی بشارت بھی تو دی ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے اس آیت کے نازل ہونے کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کی جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اس گناہ کو دہرائے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرامین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، لیٹس سپوز ایک انسان ایک گناہ کے اندر مشغول ہے، لیکن وہ باغ پہ نکلتا ہے واک کرنے کے لیے اور تسبیح پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ کرتا جا رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھتا جا رہا ہے استغفر اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ اللہ رب العزت سے مذاق کر رہا ہے کہ جس گناہ کے اندر مشغول ہے اس کو چھوڑے بغیر اللہ رب العزت سے معافی مانگے جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جا رہا ہے بغیر اس گناہ کو چھوڑے۔ اس کی ایک عام فہم مثال ہے کہ انسان کوئی گانا سن رہا ہے، انسان کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، برا پروگرام، اور ساتھ منہ میں استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے اس برائی کو چھوڑے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، پھر توبہ کرے، پھر گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا نبی کریم کو استغفار کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفر اللہ کے کچھ اضافی بینیفٹس بھی ہیں جو نہ صرف ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انسان کے اوپر رحم نازل فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے جس کے لوگ استغفار کر رہے ہوں، یعنی توبہ کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت کا مجموعی طور پہ عذاب بھی نہیں آتا۔ اب آتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ میرے بھائیوں، یہ اکیلی آیت اگر آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے بہت سے باطل عقیدوں کا رد ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اسلام میں پاکیزگی کے مختلف انداز ہیں، ان میں سے بعض انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سمجھنے کے اندر بہت آسانی ہو جائے گی۔ ایک پاکیزگی کا انداز یہ ہے کہ انسان غسل کرتا ہے، ایک پاکیزگی کا انداز یہ ہے کہ انسان وضو کرتا ہے،
ایک پاکیزگی کا انداز یہ ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، ایک پاکیزگی کا انداز یہ ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے. اللہ رب العزت دیکھیں یہ بھی ہمارے موضوع سے کتنی مطابقت رکھتی ہے. اللہ رب العزت جمیل ہیں وَيُحِبُّ الجمال، اور اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں. حب الہی کے حقدار لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو زیب و زینت اور پاکیزگی کو اختیار کریں شرعی حدود میں رہتے ہوئے. میرے بھائیو یہ آیت کیا ہمیں اس بات کی دعوت فکر نہیں دے رہی کہ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ بعض لوگوں کم علمی کی وجہ سے، اچھا یہ بھی بات بتلاؤں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بین المسالک متفقات اور مشترکات ہوتی ہیں، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، بس ویسے ہی بات گڑی ہوئی ہے. معاشرے کے اندر نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہاتے ہی نہیں، جو وضو ہی نہیں کرتے. کئی دن جو بندہ وضو نہ کرے، جو بندہ نہائے نہ، کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ پاکیزہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے بعض لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسالک اس بات کے اوپر اجماع امت ہے، اجماع امت کہ 5 نمازیں اسلام میں فرض ہیں اور 5 نمازوں کے ساتھ 5 وقت وضو ہے. ایک بندہ وہ نمازیں ہی نہیں پڑھ رہا، ایک بندہ وضو ہی نہیں کر رہا، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ اللہ کو پسند ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو یہ معاشرے کے اندر غلط کئی باتیں مشہور ہیں. ان میں سے ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بزرگ بڑی عورتیں ہوا کرتی ہیں گھروں میں، وہ کیا کہتی ہیں؟ خوشبو لگا کے باہر نہ جاؤ. اب یہ ایک عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا، یعنی پاکیزگی کے قریب تر عمل ہے خوشبو لگانا. اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ گڑا ہوا ہے، جو بندہ خوشبو لگا کے باہر جائے گا یا بچہ خوشبو لگا کے باہر جائے گا، اس کو جن اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے یا جن اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وجہ کہ جو سنت ہوتی ہے نا اس سے شیاطین اور جنات دور بھاگتے ہیں. ہمارے لیکن معاشرے کا المیہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث سے، قرآن سے ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو معاشرے میں لاگو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں. کالی بلی جی راستہ کاٹ گئی ہے، اب کالی بلی راستہ کاٹ جائے لوگ سفر ملتوی کر دیتے ہیں. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ کوئی نحوست نہیں ہے، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی الو منحوس نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو بندہ کسی چیز کی بد فعل لے، کسی نحوست پہ ایمان لائے، وہ اس کے سپرد ہو جاتا ہے. کیا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ بلی راستہ کاٹ جائے اور یہ سمجھتا ہے اس کا سفر منحوس ہو جائے گا یا اس کا سفر برا ہو جائے گا، پھر اس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. یہ حدیث مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل رات بارش ہوئی، کچھ لوگ پکے مومن ہو گئے اور کچھ لوگ پکے کافر ہو گئے. آپ خود بتلائیے کہ ایک بارش کی وجہ سے کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے اور ایک بارش کی وجہ سے کچھ بندے کافر ہو سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل رات جب بارش ہوئی کچھ لوگوں کے منہ سے یہ کلمہ نکلا کہ فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. جنہوں نے یہ الفاظ کہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے منکر ہو گئے، نعوذ باللہ کافر ہو گئے. اور جن لوگوں نے کہا یہ بارش بھی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوئی ہے، وہ لوگ اللہ رب العزت اور نبی کریم کی شریعت کے اوپر ایمان لے کے آئے اور پکے مومن ہو گئے. تو بھائیو یہ جو معاشرے کے اندر غلط اشکالات مشہور ہیں کہ یہ بندہ اتنی دیر سے نہایا نہیں، یہ بندہ اتنی دیر سے اس نے وضو نہیں کیا، یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، تو یہ ہندو مت کا کوئی سادھو ہو سکتا ہے، کوئی دیگر مذاہب کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی. پاکیزگی اور طہارت بڑا وسیع اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ میدان ہے. جیسے ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، نصف دین ہے. اسلام کے اندر صفائی، پاکیزگی، طہارت مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کچھ رشتہ داری کے اندر بھی طہارت ہوتی ہے، جیسے ایک رشتہ ایک مرد کا اور ایک عورت کا اس وقت تک طاہر مطہر پاک اور صاف نہیں ہے جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھ نہیں جاتے. تو طہارت کے معنی صرف جسمانی طہارت نہیں بلکہ روحانی طہارت بھی ہے. جسمانی طہارت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک صاف رکھو. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ اپنے صحن کے اندر ہی کوڑا ڈمپ کر دیتے.
تو مسلمانوں کو اپنے صحن کے اندر کوڑا بھی نہیں پھینکنا چاہیے. یعنی ہماری شریعت کے اندر تو پاکیزگی، طہارت اور صفائی کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر بھی دے رہے ہیں کہ اپنے صحنوں کو صاف کرو. کیا اسی کے اوپر بس ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قابل تقلید، قابل نمونہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو طہارت اور پاکیزگی کے ابواب ہیں یہ محدثین نے بیان کیے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے، یہ تو شرم کی بات ہے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاکیزگی اور طہارت کے وہ طریقے امت کو بتلا کے نہ جاتے تو آج امت طہارت اور پاکیزگی میں اس قدر آگے نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب انسان ایسے ایسے عمل سے گزر جائے اس کے بعد غسل ہے، جب انسان یہ عمل سے گزر جائے اس کے بعد وضو ہے. ایک ایک جزیات کو بیان کیا کہ وضو کس عمل پہ کرنا ہے اور غسل کس عمل پہ کرنا ہے. اور پھر غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کم از کم غسل ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ ہو واجب ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، اسلام تو جزیات بھی بیان کر رہا ہے، اسلام تو وضو کے آداب بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر انسان یہ عمل کرے اس کے بعد وضو کرے، لیکن کیا صرف اس کو حکم دیا جا رہا ہے پاکیزگی اختیار کرنے کا اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے؟ ایسی بات بھی ہرگز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے نا اور وضو کرنا شروع کرتا ہے اس کے لیے، اب یہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک حکم تھا کہ آپ واش روم سے آئیں، آپ قضائے حاجت سے ہو آئے ہیں، آپ صرف وضو کریں. اگر اتنی بات بھی کہہ دی جاتی مسلمانوں کے لیے فرض تھی، لیکن مسلمانوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمدہ انداز میں کی ہے کہ نبی کریم بیان کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لی، اب وضو کرنا شروع کیا نا، اگر کلی کی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کے جتنے گناہ ہیں سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. منہ کے جتنے گناہ، مراد یہ کہ زبان نے جو غیبت کی، جو جھوٹ بولا، جو گالی دی، جو فسق و فجور کیا، جو برا بلا کہا، جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی، جو جھوٹی گواہی دی، زبان کے سارے گناہ ایک وضو سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر ناک کے گناہ، پھر چہرے کے گناہ، چہرے کے اندر آنکھیں بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن چہرہ نہیں دھوتا اور اس کے سارے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب چہرے نے کیا گناہ کرنا ہے؟ غیر محرم کو چھونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو محدثین نے بات بیان کی ہے وہ آنکھوں کی ہے کہ آنکھوں کی جو خیانتیں انسان کرتا ہے وہ گناہ بھی معاف. پھر جب انسان بازوؤں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں اور بازوؤں کے گناہ معاف. مسح کرتا ہے سر کے بالوں سے لے کر، اور جس وقت پاؤں دھو لیتا ہے نا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ناخنوں کے نوک تک کے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف وضو کی فضیلت ہے. اور یہ اگر بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. وقت آیا اور موضوع اگر اس حوالے سے موقع ملا تو یہ بھی مفصل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ با جماعت نماز کے جو جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے ان میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو لوگ با جماعت نماز کو ادا کرتے ہیں. لیکن چونکہ بات آئی ہے وضو کی تو اس کا صرف دباچہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ با جماعت نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے با وضو ہو کر، یہاں پہ لفظ با وضو ہے، با وضو ہو کر گھر سے نکل پڑا، اب اس کا سٹیٹس بدل گیا. کیا مطلب؟ ابھی وہ گھر سے نکلا، ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، ابھی نماز کو ادا نہیں کیا، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے صرف وضو کر لینے سے اللہ رب العزت نے اس کو کیا مقام عطا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی حالت ایسے ہے جیسے کوئی حاجی احرام پہنے ہوئے ہو. اب بتلائیے یہ کتنی بڑی اجر و ثواب اور فضیلت کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے نا حاجی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. حالت احرام میں جب بندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نگہبانی میں ہوتا ہے. جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکل آتا ہے اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے اور اس حاجی کی طرح ہو جاتا ہے جس نے احرام پہنا ہو. یہاں پہ جو لفظ احرام پہنا ہو ذکر کیا محدثین نے یہ اس لیے کیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اجر و ثواب میں حاجی جیسا ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس لیے ذکر کیا گیا جیسے اس نے احرام کی سٹرگل کی، میقات پہ باندھا، اس کو پہننے سے پہلے خوشبو لگائی، وہ سارا جو عمل کیا اسی حاجی کی طرح اس بندے کا اجر و ثواب ہے جو صرف وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے. اور میرے معزز سامعین گرامی قدر، حضرت بلال کا مشہور واقعہ ہے کہ 7 آسمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل
آپس میں ہمراہ تھے، میت تھی، رفاقت تھی، دوسرے تیسرے چوتھے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا تھا جہاں پہ جبریل امین نے کہا تھا اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا۔ اب یہ جو بلال کے قدموں کی آہٹ کی بات تھی تو صحابہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتلایا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا حضرت بلال سے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ چلتا تو مدینے میں ہے، قدموں کی آواز آسمان کے اوپر آتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت عمل تو نہیں یاد اپنے، لیکن ایک عمل شاید میرا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام میں بلند مل گیا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے کہا میں وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ 2 رکعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرتا ہوں۔ صرف وضو کر لینے سے اللہ رب العزت بلال سے اس طرح راضی ہوئے ہیں کہ آسمان میں ان کے قدموں کی آہٹ ہے۔ یہ پاکیزگی کی انتہا ہے بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلم کے لیے۔ حالت جنابت سے فی الفور غسل کر لینا، اسی لیے اجازت موجود ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، شرعی عذر ہو، لیکن غسل کرنے کی ترغیب ہے، وضو کرنے کی ترغیب ہے، اور وضو اتنا عمدہ عمل ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر تو یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ وضو کر کے سونے والا انسان، جو بندہ مومن وضو کرتا ہے نا اور وضو کر کے سو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ رات کو بسر کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، وہ جب بندہ مومن اور بندہ مسلم کروٹ لیتا ہے نا تو وہ بندہ مومن اور مسلم کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کیا اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت فرما، اللہ رب العزت اس کے اوپر مغفرت فرما، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو انسان جتنی بھی کروٹیں لیتا ہے، ہر کروٹ کے بعد اللہ رب العزت کا مقرر کردہ ایک فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہاں پہ رکیے، سوچئے سامعین گرامی قدر کہ فرشتہ کس کے حکم سے دعا کر رہا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اللہ ہی کی مرضی سے دعا کر رہا ہے، اور دعا کر کس سے رہا ہے؟ اللہ ہی سے کر رہا ہے۔ جب اللہ کی مرضی سے دعا کر رہا ہے، اللہ ہی سے کر رہا ہے، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالفرض وضو کر کے کوئی بندہ سو جائے اور سونے کے بعد اگر رات کو اس کی آنکھ کھل جائے، یہ وضو کی فضائل میں سے ہے، وضو کے فضائل میں سے، پاکیزگی اختیار کرنے کے فضائل میں سے، طہارت اختیار کرنے کے فضائل میں سے، پھر رات کو کسی بھی پہر اٹھے، آنکھ کھلے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کوئی بھی حاجت رکھے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کوئی بھی التجا رکھے گا، کوئی بھی دعا رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا حاجت کو قبول کریں گے اس وضو کی برکت کی وجہ سے۔ اور دیگر ایک حدیث میں آتا ہے وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رباط کا نام دیا، رباط کا نام دیا، اور کہا کہ ایسے لمحات میں وضو کرنا، جس وقت وضو کرنا بندہ مومن اور مسلم کے اوپر مشکل ہو جائے، وہ وضو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے جب کوئی بندہ مومن، بندہ مسلم وضو کر لینا اور اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، مشہور دعا ہے جو ہر مسلمان وضو کے بعد پڑھتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف وضو کرنے کے بعد بسم اللہ سے وضو شروع کرے، وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور معزز سامعین گرامی قدر، جب صحابہ کرام سنا کرتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک خواہش اور رغبت پیدا ہوتی تھی، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود بھی پوچھا کرتے تھے، کیا دنیا کے اندر، کیا اس وقت آسمان کے نیچے، دیکھیں ایک بات کتنی عام ہے کہ ہم وضو کریں ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے، لیکن نام لے کے نبی کریم سے پوچھا کیا دنیا میں ایسا کوئی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرا صاحب، ہاں یہ میرا دوست، ہاں یہ میرا رفیق، ہاں یہ میرا صحابی ابو بکر صدیق ایسا ہے
جو ایک ایک دن میں نیکی کے اتنے اتنے اعمال کرتا ہے کہ نیکی کے لیے ہر جو دروازہ جنت میں مختص کیا گیا ہے ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ میرے سامعین گرامی قدر اور میرے دوستوں اور میرے احباب، اگر آپ اور میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے اور اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے محبت کرنا شروع کر دے، تو ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو طاہر رکھنا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے پاک رکھنا ہے، سنت کے مطابق خوشبو لگانی ہے۔ ہاں، مردوں کے لیے سنت کے مطابق خوشبو ایسی لگانی چاہیے کہ جو دوسروں سے ٹکرائے، لیکن عورت کے لیے خوشبو رنگ دار ہونی چاہیے اور اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر، پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔